أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد والقول الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صلوات خدا نے عالم چادہ معصومین کے صدقے ہمارا یان قبول و منظور فرمائے. بانیان کی یہ عبادت کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حق کہنے، سننے، سمجھنے، قبول کرنے، حق پہ عمل کرنے اور سمجھنے کے بعد ضد نہ کرنے اور حق پہ مرنے کی توفیق عطا فرمائے. مل کے صلوات پڑھیں. سیدہ سلام اللہ علیہ سکینہ کے حوالے سے مجلس ہے. میں نے ایک اہم موضوع انتخاب کیا ہے جو عام مجالس میں نہیں پڑھا جاتا. آج میرا موضوع یہ ہے کہ خدا اور اہل بیت کے نظر میں بیٹی کا کیا مقام ہے. خدا بیٹے دے کر کیا مانگتا ہے، کیا طلب کرتا ہے اور بیٹی دے کر کیا دیتا ہے. کیونکہ معاشرہ ہے اب کا نہیں، شروع سے معاشرہ تبدیل ہوا، کچھ نہیں ہوا. آپ یہ سمجھیں کہ اپنے محبوب کو ایسے ماحول میں بھیجا جہاں بیٹی کا احترام نہیں تھا. تو ظاہر ہے کہ یہ ایسا نبی یہاں آئے تو ایسے نہیں آئے تھے کچھ انقلاب پیدا کرنا. انقلاب کا مزاج یہ ہے کہ جب موجودہ حالات پسند نہیں ہوتے تو اس کو تبدیل کیا جاتا ہے. تو اس زمانے میں بہت سے گناہ تھے، شرابی بھی تھے، جوانی بھی تھے، سود بھی کھاتے تھے، مگر یہ سب سے بڑا گناہ تھا کہ اپنی اولاد بیٹی کو زندہ درگور کرتے تھے. یہ اتنا بڑا گناہ، اس کو تبدیل کرنے کے لیے ایسے نبی کو بھیجا. اب اس نبی نے کیا کیا؟ صلوات پڑھیں میں شروع سے لے کر ایک مزاج ہے. ہمیشہ والدین بیٹوں کو طلب کرتے کہ ہمیں خدا بیٹا دے. اگر بیٹی کس کے ہو جائے تو نہ باپ خوش، نہ باپ خوش، نہ نانی خوش، نہ نانا خوش، نہ وہ دائی خوش. اگر بیٹی ہوئی اب کیا ملے گا؟ یہ مزاج اس زمانے کا ہے. تو ظاہر ہے تو یہ مزاج اگر پسند ہوتا خدا کو، اس کو تبدیل کرنے کے لیے ایسے نبی کو زحمت نہ دیتا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ایسے مزاج کو تبدیل کریں تو آج مجھے روایت پہ روایت پڑھنی ہے، فرمان پہ فرمان پڑھنا ہے تاکہ اثر زیادہ ہو. اپنی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ خدا اور رسول کی باتیں کی جائیں. کیونکہ ہمارے معاشرے میں اب یہی سوچا جاتا ہے سائیں دعا کریں بیٹا ہو. یہ جو دعا کروا کے بیٹا ہو، اس کے در پڑنا لالچ. بیٹا ہوگا، پڑھے گا، افسر بنے گا، کما کے کھلائے گا، بڑھاپے کا سہارا ہوگا. بیٹی ہوگی، کھلانا پڑے گا. غیرت میں تو اسے کیا پتا ہے، بیٹی کھلانے پڑے گی، پڑھنے ہوگی. اب مزاج جو ہے ہم نے ہمیشہ بیٹوں کو ترجیح دی ہے اور بیٹی کے آنے سے مزاج خراب ہوتا ہے.
تو بات سمجھ لیں کہ نہ مرد معتبر ہے نہ عورت معتبر ہے، معتبر خدا کے نزدیک وہ ہے جو صاحب کردار ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا نے کیا فرمایا؟ میرے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو صاحب کردار ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین بنایا ہے۔ تو ہم کیا کہیں؟ خدا نے کہا کہ میں نے انسان کو حسین بنایا ہے، تو ہمارے یہاں حسین بھی ہے، چہرے کے حسین نہیں، کردار کے حسین ہے، کردار کے حسین ہونا چاہیے۔ تو حسین ہونا انسان کا حصہ ہے، وہ انسان مرد ہو صاحب تقویٰ ہے پھر بھی عزت، اگر عورت ہو، اگر بالکل سمجھ نہیں آیا، سلمان ہو مرد ہے، ابوذر ہو مرد ہے، بلال ہو مرد ہے، یہ بات ہے نا، یہ عزت ہے کیونکہ صاحب کردار ہے۔ اور وہ مرد جو شرابی ہے، گوابی ہے، بے حیا ہے، بے غیرت ہے، اس کا مقابلہ اس عورت سے نہ کرو جو مسلط ہے، زرا کی کنیز ہے۔ بات پسند ہے یا چھوڑ دو اس کو؟ جن کو پسند ہے کہ آستے آستے صلوات پڑھیں، آستے اب ظاہر ہے کہ ایک ہے عورت ہے جو صاحب کردار ہے، مسلح کی زینت ہے، گھر کی زینت ہے، پردے کی زینت ہے، خاندان کی زینت ہے، تو اس سے لڑکے کا مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ جو بازار کی زینت ہے، جو فلم کی زینت ہے، جو تھیٹر کی زینت ہے، جو پیشہ بے حیا ہے، تو خدا نے کہا نہ مرد معتبر ہے نہ عورت معتبر ہے، معتبر میرے نزدیک وہ ہے جو صاحب کردار ہو، مرد ہو یا عورت۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اور خداوند عالم نے تاریخ پڑھیں، اہل بیت کی تاریخ پڑھیں، ایک عورت ہے جو اتنی بڑی خوش نصیب ہے، 7 امام اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ مولا امیر سے لے کے جناب رضا مولانا، اس کو تھوڑا میں بتا دوں جن کو پتہ نہیں ہے، ایک نام ہے حباب والدی اسدی، حباب والدی اسدی، اس نے پہلے آ کر مولا امیر کی بیعت کی، جب مولا کی آخری منزل آئی تو مولا سے عرض کی مولا میں عورت ہوں، ایسی علامت مجھے دے دے، ایسا معیار دے دے کہ آپ کے بعد آپ کے حقیقی جانشین کو میں پہچان سکوں۔ لیکن مولا نے کہا یہ کنکر اٹھاؤ، کنکر اٹھائی، مولا نے ایسے کیا، وہ موم پر کی، پھر ایسے کیا، پتھر بن گیا۔ مولا نے کہا اس کو سنبھالو، جو ایسے کرے، جو ایسے کر کے دکھائے وہ میرا نائب ہوگا۔ امام کی شہادت کے بعد آئی مولا حسن کے زمانے میں، توجہ سے جڑنے سے نہیں کہا، مولا حسن نے فرمایا حبابہ بڑی دیر کی، میں تیرے انتظار میں تھا۔ یہ لفظ میں تیرے انتظار میں تھا، یہ معمولی نہیں، معصوم انتظار کر رہا ہے۔ مولا نے فرمایا کر میرے حوالے کرو، مولا نے ایسے کیا، علی بن کے ایسے کیا، وہ مر گیا، یقین مولا۔ پھر جب مولا حسین کا زمانہ آیا، تھوڑی لیٹ سے آئی زیادہ، اب مولا حسین فرماتے ہیں حبابہ تو کدھر گئی تھی، میں تیرا حسین انتظار کر رہا تھا۔ جو بول سکتے تھوڑا سا بولے، تو جیسے بچوں میں پڑھتے کہ سلمان ہونے ایک کیا لڑنے جانا تو نہ ہو گیا ہے، کہا کہا ایسا کہتا ہے، اگل ہے وہ، اور دھاروں وہ ٹھیک ہے، اگل ہے، سلوات پڑھے معاملہ ہے۔ مولا نے فرمایا کہ بابا کہاں گئی تھی، میں حسین تیرے حسین انتظار میں، بس
بس مولا سلیٹ ہو گئی کنکر ایسے قوم بنا. اب مولا سجاد کے زمانے میں بہت لیٹ. مولا سجاد کے سامنے آئی تو پھر وہی جو بولا بابا والا, اب بابا اتنی لیٹ کیوں کہ میں سجاد تیرے انتظار میں تھا. اب یہاں جو ہوئے گا کہتے مولا پہلے جوان تھی, اب 113 سال کی ہو گئی بوڑھی, بڑھاپے نے مجھے مجبور کیا ہے. آج امام فرماتے سنو, اگر تجھے بڑھاپے نے مجبور کیا ہے تو ہم مجبور نہیں ہیں, تو کہو تو پھر جوان کرو. مولانا نے اشارہ کیا پھر 14 سال کی. شک نہ کرنا, یہ ان کے بھی سردار ہیں جس نے زلیخا کو ٹھیک آگے 14 سال کی ہو گئی. پھر وہ شادی پھر باقی رسول زمانے آئی وہی معجزہ, صادق علیہ السلام زمانے آئی پھر وہی کنکر معجزہ, پھر موسیٰ کاظم کے زمانے میں آئی وہی کنکر وہی معجزہ, پھر مولا رضا کے زمانے میں آئی پھر پوری ہو گئی. مولا رضا والا کہاں گئی تھی بابا, میں رضا تیرے انتظار میں تھا. کہتی مولا ایک دفعہ بوڑھی ہوئی تھی تیرے دادا سجاد نے جوان کیا تھا, میں پھر بوڑھی ہو گئی. اب یہاں مسئلہ سنو. مولا فرماتے گھبراؤ نہیں, 2 آپشن ہیں. اگر کہو تو میں دوبارہ جوان کروں. اب یہاں بہت باریک ہے, تو اگر چاہے اب نا یہ اختیار تیرے پاس ہے. اگر تو چاہے تو میں تجھے جوان کر دوں, اگر تو مرنا چاہے تو میں اپنی قمیص کفن کر کے دوں. اب یہاں ایک باریک مولا نے بتایا جو بچے ہیں شاید وہ نہیں پہنچے, یہ اس منزل کی مالکہ تھی کہ موت و حیات اس کے اختیار میں تھا. اس کے اب اس نے سوچا کہ مولا ایک طرح جوان ہوئی پھر جوان ہوگی, پھر اصل بڑھاپا تو آنا ہے نا, ایسا موقع ملے پتہ نہ ملے. بہت دن ہوئے مولا امیر سے سنا تھا کہ موت کے وقت میں آتا ہوں, موت کے وقت علی کی زیارت ہوتی ہے. اور پھر موت کیا ایسی موت کہ میں مروں علی کو دیکھ کر اور رضا مجھے قمیص دے. مولا مجھے موت قبول ہے. 70 دن کی زندہ تھی پھر وفات پائی. تو میرا مقصد یہ تھا کہ ہے عورت در علی کی کنیز ہے. کمال اتنا ہے کہ زندگی بھی اس کے بس میں ہے, مرنا بھی اس کے بس میں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ روایات بتاتی ہیں کہ فضا میں اس رکھے ہیں. اور جناب ام ایمن, کافی دوستوں نے نہیں سنا کہ ام ایمن کیا ہے. ام ایمن بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. ام ایمن نبی فرماتے ام ایمن امی بعد امی, ام ایمن اما آمنہ کے بعد میری ماں ہے. سنیں فضا کنیز زہرا ہے, حسن کا ماں کہتے تھے, بس زہرا نہیں کہتے تھی, اور علی نہیں, نبی نہیں. وہ ام ایمن وہ محترمہ ہے جس کو نبی اما کہتے تھے. وہ فرماتے ہیں من سر ان ينظر الى امرأة من اہل الجنہ فلینظر الى ام ایمن. نبی فرمایا جو اس دنیا میں جنت کی عورت کا دیدار کرنا چاہتا ہے وہ ام ایمن کا دیدار کرے. اور یہ عام عورت نہیں. جب تک سیدہ رضا تھی تو یہ یہاں تھی. جب سیدہ کی شہادت ہوئی تو میں بوستر بوری باندھا اور مکے پیدل راستے میں پیاس لگی, موت قریب تھا. تو اس نے ایک جملہ کہا اللہم انی جاریت فاطمہ الزہرا حل تمتنی عطشانا. میرا مولا میں زہرا کی کنیز ہوں, کیا تو مجھے پیاسا مارے گا؟
میں زہرا کی کنیز ہوں، کیا میں سفر میں مجھے تو پیاسا مارے گا؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ دَلْوَ مِنَ السَّمَاءِ، خدا نے آسمان سے ڈھول بھیجا جس میں آپ ایک کوثر تھا، اس نے پیا، پھر پوری زندگی اس کو پیاس نہ لگی۔ لیکن یہ دو واقعہ صرف اس لیے بتایا کہ عورت اور مرد بیان نہیں ہے۔ صاحب کردار تو سلمان ابو ذر ہے، صاحب کردار تو فضا اور ام ایمن ہے۔ اگر کردار اچھا نہیں ہے کہ چلی جو مروان ہے، اگر وہ ہو پھر بھی وہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آئے۔ جو صلوات نہیں پڑھ سکتے ان کو دعا مانگے، ان کو صلوات پڑھنے آئے۔ صلوات پڑھیں۔ جس نے زندگی میں صلوات نہیں پڑھی، میں حدیث پڑھوں؟ سب لوگ بیٹھنا۔ ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی فی الناحۃ تذہب النفاق۔ اے مومنو، جب بھی صلوات پڑھو بلند آواز سے پڑھو، اس سے منافقت ختم ہوتی ہے۔ بالکل سادہ ترجمہ، مومن خوش ہو کر بلند آواز سے صلوات پڑھتا ہے، منافق چپ ہو کر پڑھتا ہے۔ حضرت کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ ایک رات اور بتا دیتا ہوں، یہ مگر بازار سے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر یہ روتے ہوں ہم سے تو بس ہو گیا۔ نماز آپ نے پڑھی قبول لکھی جائے، روزہ آپ نے رکھا قبول لکھا جائے گا، حج آپ نے کیا قبول لکھا جائے گا، لکھا جائے گا۔ ایک واحد عمل ہے، جو واحد عمل ہے آپ کرتے ہیں 14 سے مس ہو کر 10 گنا ہو کیا کرتا ہے۔ خدا فرماتا ہے جو میرے حبیب آل حبیب پر ایک مرتبہ صلوات پڑھتا ہے، میں اس پہ 10 مرتبہ صلوات پڑھتا ہوں۔ لہذا کبھی اس میں کنجوسی نہیں کیا کرے، یہ آپ کا فائدہ ہے۔ ان کو آپ کی صلوات کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس میں رحمت ہے، وہ برتن پر ہے۔ دیکھو اگر پانی سے برتن پر ہے اس میں ڈالا جائے گا، کہاں جائے گا؟ زمین پہ گرے گا، آواز ہو جائے گی۔ سنیں 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 سنیں، ہمارا حال نہیں کہ ہمیں ڈائریکٹ رحمت ملے، ہم اہل بیت پہ صلوات پڑھتے ہیں، وہ مجسم میں رحمت ہیں، بغل میں ہم ادھر بیٹھے ہیں، صلوات سے چولی اور اس پہ جو لینا کہتا ہے صلوات پڑھے۔ پڑھا بس کیا ایک آدمہ ہو لے، ایک آدمہ۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی باغبان کو یا بانی کو وہ پتوں پہ پانی ڈالے؟ ایک منٹ ہونے کے لیے مٹی اتارنا ہوگا، اگر مسلسل پانی ڈالے تو پتے گل جائیں گے نا۔ اصول کیا ہے؟ جڑ کو پانی دو، پھر تنے، پھر کالی، پھر پتے۔ اب ہم صلوات پڑھتے نا تو ہماری حیثیت نہیں ڈائریکٹ صلوات ہم پہ پڑھی جائے۔ اب وہ حدیث ہے، نحن اشجر الطوبہ ومحبون اوراقها، ہم باغ درخت ہیں، ہمارے محب اس کے پتے ہیں۔ باغ درخت ہیں، محب ان کے، تو ہم پتے ہیں، جڑ ٹہنیے یہ ہیں، پانی نیچے ڈالو، یہ کنجوس نہیں ہے۔ تو اس لیے صلوات آپ کا ہی فائدہ ہے، جو نہیں پڑھے گا میں کیا کروں گا، آپ کی مرضی، میں نے آپ کا اعلان کر دیا، صلوات پڑھے وہاں ہوگا۔ یہاں تک پہنچے کہ نہ مرد موت پر نہ عورت۔ ٹھیک، اب ماحول کیا تھا؟ پھر اس کو دور جو بزرگان دوست بعد میں آئے
کہ جس زمانے میں نبی علیہ السلام آئے تھے اس وقت یہ حیوان تھے انسانی شکل میں، حیوان تھے، شاید حیوان بھی اپنے بچے نہیں مارتا سوائے خنزیر کے، جو اب حیوانات سے آ گئے نا، خنزیر بچے زیادہ دیتا ہے مارتا کھو دے، خنزیر کے علاوہ کوئی جانور اپنے بچے کو مارتا نہیں ہے، حفاظت کرتا ہے نا۔ اب آپ کو یقین نہیں ہے تو ابھی سیلاب کے زمانے میں دیکھا ہے بندر یہ بچے یہ ادھر ہے، اس کا مطلب بچوں کو مارنا حیوانی عمل ہے، وہ بھی خنزیر کا۔ ایسے ماحول میں نبی آئے، کیسے تبدیل کیا؟ اب حدیث پہ حدیث سنتے ہیں، نبی فرمایا تم بے وقوف ہو، خدا نے مجھے بھیجا اس لیے کہ تمہیں بتاؤں کہ بیٹی کیا ہے۔ کہتے ہیں البنات حسنۃ والبنون نعم الحسنات یصاب علیہا والنعم مسئول عنہا۔ اور بے وقوفو، بیٹے نعمت ہیں، بیٹی رحمت ہیں، حسنہ ہیں، اور نیکی پہ ثواب ملتا ہے اور نعمت کی کا سوال ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ پیسے نعمت دینا ہے، کیا کرتے ہیں؟ زمینداری، جوانی، سوال ہوگا کہاں جوانی کہاں خرچ کی، پیسہ کہاں خرچ کیا، دولت کہاں خرچ کی، وزیر اعظم بنایا تو کیا کیا، وزیر اعلیٰ بنایا تو کیا کیا، ایم اے نے یہ 4000 ایکڑ تو کیا کیا۔ یہ آج کل کے زمانے میں یہ سب کا امتحان ہو رہا ہے، کون انسان ہے کون انسان نہیں ہے۔ یہ جو صرف بارش نہیں ہے، اور امتحان ہے کہ کون انسان ہے۔ انسان مانا جو کھائے نہیں، انسان جو اپنے سے پیار کرے نہیں، انسان جو اپنے ذات میں گم ہو نہیں، انسان جو دوسرے سے پیار کرے۔ انسان کا لفظی معنی ہے دوسرے سے پیار، خود تکلیف میں برداشت کرو۔ ایمان کا معنی ہے دوسرے کو اپنی اطاعت کی۔ نہیں سمجھے؟ کیونکہ یہ مشکل بحث ہے نا، یہ ابھی لوگوں کو پسند نہیں آئے گی، پر وہ تو خوش ہوں گے نا جس نے جتنا ہے جو ہے وہ ایسے کر کے دیا ہے، ایسے کر کے نہیں دیا ہے۔ یہ مومن کو بے آبرو نہ کرو، نقصان مومن کا نہیں ہے، اس کو کھانا مل جائے گا، تجھے ثواب ملے گا۔ باقی خدا کے نظر میں عجیب معاملہ ہے، وہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے، کمیت نہیں، تعداد نہیں۔ بولے ذرا بولے، ایک آدمی 1 لاکھ روپے دیتا ہے، 2 کو دکھانے کے لیے ہوگا قبول؟ ایک فقیر کو 1 روپے دیتا ہے، ایسے کرتے قبول کرو نا۔ اب ایک دفعہ کرو، جس کو سمجھ نہیں ہے وہ آپ جانے میں بالکل ایک بات، یہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے نہیں، لوگوں نے پھونکے دیے، جلدی بڑھے، ابابیل آیا قطرہ لے کر، بولے یاد ہے، قطرہ لے کر آیا، آپ کے نزدیک جبریل اٹھا، بھائی ابابیل کہاں جا رہے ہو؟ کہ بھائی وہ دعوت عشق ہے۔ بولے یار اسے دعوت عشق ہے، جا رہا ہوں، عشق آگ میں کیا کرے گا؟ یہ قطرہ ڈرو گا، قطرہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو کیوں جا رہا ہے؟ دعوت عشق، میرا بس اتنا، بس قطرہ، بس میں اتنا، میرا بس قطرہ ڈالوں میں آگ پر، دعوت قبول ہو جائے گی، آ جاؤں گا، اگر عمل ہو جائے گا پھر آگ جانے، ابراہیم جانے، خدا جانے، وہ جانا میرا کام نہیں ہے، نہیں ہے، میں نے شرک تھا۔ دیکھیں ایک ابابیل ایک قطرہ لے کے آیا تھا، کس نیت سے؟ کہ یہ آپ ایک کمک ہو، تو جب نیکی کا کام آئے تو یہ کیا کریں؟ بولا کہ جملہ ہے بولا حسین کا، عرفات کا خطبہ ہے، ایھا الناس نافسوا فی المقارن وسارعوا فی المغانم، اے انسانوں تم انسان تب بن سکتے ہو
نیکی میں حسد نہ کرو، مقابلہ کرو، حریص بنو، اور غنیمت کا موقع آ جائے تو دیر نہ کرو، جتنا کرا بس سے آ جاؤ۔ ایسے تو یہ جو زمانہ چل رہا ہے نا، لوگ کہتے ہیں فلاں ہے، چھوڑو اس کو، یہ نہیں دیں گے، کیونکہ پیسے والا اور علم والا بھوکا کبھی سر نہیں ہوتا۔ جائعان لا یشبعان، دو بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے۔ جائع العلم، علم کا بھوکا اور مال کا بھوکا، جو ہے ہی بھوکا۔ اب کیسے کریں؟ میں ایک فارمولا دیتا ہوں، عمل تو بہت مشکل ہوگا، ہے بہت آسان، پر کریں گے نہیں۔ یہ حیدرآباد میں کتنی آبادی؟ 20 لاکھ۔ متاثر کتنے آس پاس میں؟ 5,000 جو روڈوں پہ بیٹھے، جام چھوڑوں سے لے کر یہ 5,000۔ اب ایسے کریں، جو گھر کتنے ہوں گے؟ 30 لاکھ آبادی، گھر کتنے ہوں گے؟ 5 پہ 4 لاکھ۔ 4 لاکھ گھر والے کیا کریں؟ ایک روٹی زیادہ پکائیں۔ بولے یار بولے، 20 روٹیاں پڑ لی نا، ایک روٹی پکائے زیادہ، تو 4 لاکھ روٹیاں ایک وقت میں لے کے بانٹے، لوگ کم ہیں، روٹی زیادہ ہے۔ والنٹیئر چاہیے، نوجوانوں یہ کام مت کرو، نہ جاؤ امیر کے گھر پہ، یہ بھوکا ہے، غریب کر جائے، یہاں 10 روٹی ہے، 20 روٹی، 40 روٹی ہے، 40 ایک روٹی، 4 لاکھ روٹی ہے، کون کھائے گا؟ کرو، کئی ضلع کھا سکتے ہیں ایک شہر سے۔ سلوات پڑھے محمد آئے، غلطی ہو رہی ہے تاں چو نہ چو، مکھے ہتوں خبر پوندی ہے تے گال بنی ہے نا۔ پوچھو کیے جو غدیر مما سبق جس کو، یعنی من پر تو مولا تھو نا، سلمان بھی ہیں، ابو ذر بھی ہیں، بلال بھی ہیں، سب مروان بھی ہیں، جنہیں چہروں خراب تھے، کبھی جس گال نہ ہوئے، صلوات پر محمد آئے۔ آسان ہے بھائی، ایک مالے ہوں پجو چھکرا 4 لکھ مانیوں تہاں حیدرآباد ہوں کرے میرپور خاصائی ایترا متاثر کونا کرتا ہوں والنٹیئر کے ہوگا مانو چل لاتے آ رہے ہیں کہ نوجوان پر جلد کو سپائیں کچھ ہلن کم گھنوں تاکہ رہے ہو یوں دے جامت ہو ایسا سمجھو نہ تھا۔ قرآن کا آئے گا صدی کو قرآن اچھا رہا، قرآن کی آئے گا سمجھ دی بہیوی ہے اخجا ہے بھائر ہے صدی سمجھا کیونکہ اردو کا پڑھایا مسلم ریزا پڑھا کا پڑھا مطا جیسائی کہ اردو نہیں دیا کیونکہ 70 کا پڑھ نہیں دیا سلوات پڑھا محمد آئے بری سلوات پڑھو اب جو ذرا سے تعلق رکھتے ہیں ماں دنیا سے، اس بارش نے اس فصل کو توڑا دیا اور قرآن کی آیت کیا ہے کہ میں ایک چیز لیتا ہوں نا اس کے عوض میں ویسی یا اسے بہتر قرآن کا نظام ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں نا یہ بارش سے آپ کی فصل گئی مگر جن اوپر آ گیا، بولے جن اوپر جو کڑوا تھا وہ میٹھا ہو گیا، جو کھاری زمین تھی وہ سنبھل گئی، اگلا فصل ڈبل ہوا۔ صبر تو کرو، سلوات پڑھے محمد آئے۔ اصل میں یہ امتحانات ہوتے ہیں سب کے، کون صبر کر رہا ہے کون سخاوت کر رہا ہے۔
سخی بنو، کنجوس نہ بنو، مر گر کے مر جاؤ گے. یاد کرو سخاوت وہ چیز ہے جناب موسیٰ نے کہا تھا اس کو مار، اس کو فرعون کو مار، خدا کہلاتا ہے. لیکن موسیٰ اس کو مار دو ایک ہی گھڑی میں، مگر سخی ہوئی. سخی یہ مجھے حیا آتی ہے. اگر فرعون سخی بن جائے تو خدا کو حیا آتی ہے. اگر مومن سخی بن جائے، صلوات پڑھے محمد علیہ. میں حدیث پڑھ رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو دیتے ہیں اور ان کے علاج کے لیے جو 110% کنجوس ہے. معصوم فرماتے ہیں جس نے کسی کو ایک پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اس کی عزت یہ ہے کہ 70,000 فرشتے خدا مقرر کرتا ہے اس کے لیے قیامت تک توبہ کرتے ہیں. ابھی سمجھ نہیں آیا؟ دوسرے سن لو. معصوم فرمایا کہ جس نے غریب مومن کو ایک لقمہ کھلایا 100 سید قتل سے بچائے. 100 سید بنی اسماعیل قتل سے بچائے ایک لقمہ. اب ایسا غریب اگر کھائے تو 3 روٹی کھائے گا. اگر بہت تیرا کھائے 5 اگر یہ پیٹ بھر کے اٹھے تو 1500 سید ہو گیا. اب اسلام نے کیا کہا ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ نہ لو، پھنس جاؤ گے. روٹی سے 20 روپے بناؤ تو پہلے 15 بنے تھے نا، اب 60 بن گئے. اب 60 لوگ میں یہ چھوٹے کر کے کھائے، اس کے پیٹ میں خرابی بھی نہیں ہوگی اور میزبان کی عزت بڑھ جائے گی. 6,000 سادات قتل سے بچ جائے گی. اب بتائیں یہ جو آپ جان پکڑی کتنے لوگ کھائیں گے؟ 500 کھائیں گے. 500 لوگ میں کتنے بنے؟ 3 لاکھ سید بچ گئے. یہ ثواب کم ہے وہ زیادہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں لینے دینے کی باتیں تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گی. سلوات پڑے گا یہ آتما ہوتا ہے. سلوات چلو یہ ایک پیغام تھا جو موجود آزاد کہتا ہے میں نے آپ کو دے دیا. اب آزاد کرتے ہیں. اب نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اور لڑکوں کو بیٹوں کو مانگنے والے یہ نعمتیں ہیں، بچیاں نیکی ہیں، حسنات، اور مزاج نیکی یہ ہے کرتے جاؤ لیتے جاؤ. یتیم کو کھانا کھلایا مجھے کیوں کھلایا؟ بولے لے. بیوہ کو راستہ دکھایا لے. ہاں اندھے کی معاملت کی یہ لے. مہمان کو کھانا کھلایا یہ لے نا. اور نعمت کیا ہے؟ کچھ سوال ہوگا کہاں جوانی خرچ کی، پیسہ کام کیا، پڑوس کو سنبھالا نہیں سنبھالا. امیروں پہ ڈیوٹی ہے، غریب کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ جس کو وہ خدا نے دیا ہے اس پہ واجب ہے کہ 40 گھر ادھر، 40 ادھر، 40 ادھر، 40 ادھر، 160 گھروں کی ذمہ داری ہے. پوچھو کوئی بھوکا تو نہیں پھر کھانا. وہ غریب کیا ہے؟ اس کو کیا ملا ہے؟ بہت سے گناہ غریب نہیں کرتے نا. ویسا نہیں دل چاہتا ہے کریں. اب سمجھ آیا کہ مولا بانٹنے والے ہیں، خدا دینے والا ہے. مومنوں کو حکم اس لیے دیا کہ بہت سے گناہ تم نہیں کرتے. شریف والی کے کرامت نے بنایا. لیکن سلوات نہیں پڑھو جو میں ٹھری ہوا. ہو گیا. اب کیا کرنا ہے؟ ہمارے معاشرے میں اپنی ماشاءاللہ آگے بڑھ گیا ہے نا، مگر یہ ہے
کہ بیٹیوں کو تربیت دینے میں تو وہ لوگ ہیں. ہمارے دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے, بچے کو پڑھائیں گے اور بیٹیوں کو لگائیں کام میں, چرپائی نکالنا ہے, جھاڑو دینا ہے, کپڑے دھونے ہیں, سالن پکانا ہے, اور دیہاتوں میں تو گھاس کرنا ہے, کتر کرنی ہے, اور بھینس کو ڈالنی ہے, دودھ, اور یہ پوچھو گا ہاتھ ڈال کے سارا دن ہوٹل میں گھومتے ہے. غیرت کو باہر نہ نکالو, غیرت کو باہر نہ نکالو. اور خصوصاً شیعہ بچیوں کو بے پردہ نہ کرو, ان کی تربیت کرو. کیوں؟ یہ پہلا مدرسہ ہے. بچے نے تربیت ہوتی ہے, باقی کی گود, بیٹی ہو, گھر والی ہو, نانی ہو, نادی, یہ دین سکھاؤ, اس کو بتاؤ قرآن کیا ہے, حدیث کیا ہے, معصوم کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. ادھر توجہ کرو. اگر گود میں مدرسہ کھل گیا تو اس کا بچہ کبھی خراب نہیں ہوتا. مگر ہم کیا کرتے ہیں, بچوں پہ توجہ دیتے ہیں, اور بچے آگے سمجھتے ہیں آپ کیا ہے. یہ رات کو جانتے ہیں, اس ایام اذان میں تو میں نے دیکھا بچوں کو ساری رات جاگیں گے, آزان پر سو جائیں گے. یہ کتے کی صفت ہے, مومن کی نہیں. صلوات پڑھ رہا ہوں. کتا ساری رکھتا ہے نا, دیہاتی لوگ بولے آزان ہے. اس کے مرید ہو جو آزان کے بعد اپنے قاتل کو اٹھایا تھا. صلوات پڑھے محمد علیہ. دوسرے دن پر نعم القلب البنات, او پاگلو بیٹوں کو اچھا سمجھنے والے, میں مصطفیٰ کہہ رہا ہوں سب سے بہترین اولاد بیٹی ہے. پھر سوال, یا رسول اللہ لڑکیوں کی قسمیں ہیں, ایک گھر میں, ایک زینت, ایک مسلح, ایک قرآن, ایک غیرت, ایک حیا, ایک بازار, ایک فلم, ایک ڈرامہ. کیا دونوں برابر ہیں؟ نہیں. اگر نعم الولد البنات المخضرات, بہترین بیٹی وہ ہے جو پردہ دار ہو. اور اس کو تو بیٹی کی چادر پر رونا جائز ہی نہیں ہے جو اپنی بیٹی کی چادر اتارا ہوا. پردہ کرو. آگے یہاں تک آپ فضا ہے. دیکھیں میں ایک سوال کرتا ہوں, مصطفیٰ سے زیادہ کوئی پیارا ہے؟ بولے یار, کوئی نہیں. بیٹے نہ دینا یہ اپنی جگہ ہے, بیٹے دیکھ کے لے لینا. تو کہنا مصطفیٰ کو 4 بیٹے دیے تھے, واپس لیے, ایک ہی ذرا دی. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ لے پرواہ ہی نہ کر, ساری کائنات بھی یار ذرا کی اولاد ہو گیا. مارنے والے مارتے رہے. اس وقت بھی ہمارے پوری دنیا میں 30 ملین سادات ہیں. کیونکہ وعدہ تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, وعدہ تھا. یہ سادات کا وجود دلیل ہے کہ قرآن سچا ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ. صلوات پڑھو محمد علیہ. یہ کاج لفا کرنا ہے. صلوات پڑھو محمد علیہ. اب دیکھیں بیٹے کے وجود پہ سوال ہوگا, شرابی بنایا, نمازی بنایا, شریف بنایا, بے حیا بنایا, غیرت مند بنایا, بے غیرت بنایا. لڑکی ایسی مجسمے حیا ہے. اس کو سوال ہے, اس پہ توجہ کرو. گھر یہ ان کے گھر بہت مذہبی ہے, جہاں اماں مذہبی ہے, نانی مذہبی کا تجربہ ہے. آپ دیکھیں یہاں کا ماحول خراب ہے, وہاں کے بچے اچھے نہیں. بچوں کو سمجھ لگے ماں کا روڑی, بیٹی اچھی, بیوی اچھی,
خرچ. ٹھیک. اب چلے آگے. اب یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں بیٹے ہوں اب جو لڑکی ہے خدا دیتا ہے تو اس کے عوض میں کیا ملتا ہے؟ بیٹے پہ سوال ہوگا. ٹھیک. بیٹوں کا نبی فرمایا من کانت لہو بنت واحدہ کانت لہو خیر من الف حجۃ والف نظرۃ والف عمرۃ والف ضیافہ. نبی فرمایا جس نے ایک بیٹی کو مہمان سمجھ کے پالا 1000 حج سے بہتر ہے. والف غزوۃ اور اس 1000 حج جہاد سے اچھا ہے جس کی سربراہی مصطفیٰ کے پاس ہے. اور بالف بدنا 1000 اونٹ جو بنا میں قربان ہوتے ہیں اس سے بہتر ہے ایک لڑکی. والف ضیافہ اور 1000 مہمانوں کو کھانا کھلانے سے یہ 4000 نیکیاں کم ہیں ایک بیٹی کی پڑھنا. آپ کہیں گے کعبے کا حج 1000 سمجھو کعبہ پتھر کا کعبہ ہے, بیٹی غیرت کا کعبہ ہے. سمجھے بیٹی غیرت کا کعبہ ہے. وہاں طواف 3 دن ہوتا ہے. یہاں طواف جب تک بچی گھر میں ہے باپ کو نیند نہیں آتی. وہاں جہاد میں یا غازی بن جاؤ یا شہید, سینکڑوں کا کام ہے. اور یہ جو باپ غیرت مند ہے نا, معاشرہ خراب ہے کہتا نہیں ہے, بس تیر چلتے ہیں, اشارے ہوتے ہیں. اس لیے مولا فرماتے ہیں زبان اور اشاروں کا زخم پر نہیں ہو سکتے, حالوں اور تیروں کے زخم پر. یہ سب یہ جتنے دن بچی ہے جہاد میں جہاد افضل ہے. اور پھر 1000 جو ہے اونٹ, وہاں اونٹ قربان ہوتے ہیں یا غیر بند کا بابا کا جگر قربان ہوتا ہے. وہاں ضیافت کو میں نے بتایا کہ 1000 مہمانوں سے اب 1000 کو آپ 60 سے ضرب دیں کتنا بنا اچھا تک ہو رہا ہے. ہوئی ہے سب ہے کوئی مہمان 1000 مہمان 6 لاکھ ہے. 6 لاکھ مومنوں کو سیراب کرے اس کا ثواب کم ہے بیٹی کو کرے. البتہ اس کو مہمان سمجھ کے پالے, واپس سمجھ کے نہیں. میں بہت خطرناک اشارہ کیا ہے. بہت سے لوگ ہیں نا وہ بیٹیوں کو ویاپار سمجھتے ہیں, اتنی لے گی یہ اتنی کرے گی. نہ کرو کنیز زہرا بیٹی نہیں جاتی, سنبھالی جاتی ہے. وہ بے غیرت لوگ ہیں جو بچوں کا کاروبار کرتے ہیں. گھبرا گئے. جو اس ممبر پہ سچ نہ بول سکے اس کو ممبر پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کے مرید ہیں جو کہتا سلو نہیں, اس کو مانتے نہیں کہ میرا حال ہی نہیں ہے. صلوات پڑھیں معاملہ ہے. یعنی صلوات کا نعرہ بھی رہے تو کے پاس تھکی نہیں پیا. آپ بتائیں کون چاہتا ہے کہ اس کو جنت ملے؟ مولویوں کی باتیں ہوں کہ حج کرو, یہ کرو, یہ دو, یہ دو, آسان ہوتا تو آسان. جنت مہنگی نہیں ہے. من آل ثلاث بنات وجبت له الجنہ, جس نے 3 بیٹی پالی اس سے جنت واجب. کیا بات ہے. اسی وجہ سے 3 نہ ہو 2 پالے, 2 نہ ہو 1 پالے. یہ بیٹی وہ طاقتور ہے, اس کو شریف بناؤ. تمہارے گھر میں ہے. اب سوال
سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر ہماری بیٹی بھی یہ طاقت جنم دے سکتی ہے، بیٹی تو سب کی ہے، کیا وہ لوگ جو مومن نہیں ہو جائیں گے؟ نہیں، ہر بیٹی نہیں، وہ بیٹی جو زہرا کی قریب ہو۔ اور دوسرا سوال، جب بیٹی جنم دے سکتی ہے پھر مولا علی کیا دیں گے؟ سوال ہے نا؟ سوال ہے؟ ہاں سوال ہے، اس کا جواب بھی ہے۔ بیٹی سے اپنی جنت لو، جب علی راضی ہو جائے گا اس لیے دے کے بانٹو بازار میں، جنت لے لو، جنت لے لو، سلوات پڑے محمد آج۔ اچھا جو جنت سے مل کر جاتا ہے، ہم مولیوں کی بات کر سکتے ہیں، سائیں بس خدا تعالی سے کیا ہی بھی تو حال پورا ہے، یہ آسان ہے بھائی، آسان۔ من کانت لہو بنت واحدہ جعل اللہ سترا بینہ وبین النار، ایک بیٹی کی تربیت کرو مہمان سمجھ کر، تمہارا حال نہیں ہے قیامت کے دن یہ بیٹی تیرے اور جہنم کے درمیان میں حائل ہو جائے گی۔ اس طرح یہ بیٹی کا کمال ہے، تمہاری بیٹی اس میں یہ کمال ہے، جنت بھی دلا سکتی ہے، جہنم سے بچا سکتی ہے۔ جب تیری بیٹی میں اتنا کمال تو علی کی بیٹی میں کتنا علی کی بیٹی لوگ جاتے ہیں شام کیا رکھا ہے، کبھی پاگل تک تیری بیٹی دے سکتے تو یہ تو اماں ہے، نبی کی بھی اماں ہے، صلوات پڑھے محمد آئے۔ ایک ہی روٹے تو ہوتا ہے، صبح نے تو سینٹی ڈگرا پڑی ہو پڑھا آنے لیکن جب کا سائن دے وہ سوال پڑھو، لیکن جب کا پڑھے وہ سوال پڑھو۔ یہ جو مطلبات کا کام پہلی سلوات بھول میں پڑھی، نسخہ ملی ہو، نسخہ مل گیا کہ مومن کہتے ہی اس کو جو ہوش میں سلوات پڑھے، بھولے میں سلوات صلی اللہ محمد بلا بلا۔ ایک ہے جو سن لیں نبی کا فرمان، ما من بیت فیہ البناء الا نزلت کل یوم و لیلہ استطاع اشربکۃ و رحمۃ من السماء لا ينقطع زیارت الملائکۃ ذلک البیت و یکتبون لابیہا عباد السلام۔ فرماتے ہیں جب جس گھر میں بیٹی ہے اس کی عزت خدا کا نزدیک کیا ہے؟ 12 رحمتیں اور برکتیں 24 گھنٹے میں، اس میں 2 بار کرتے ہیں۔ ایک برکت یہ ہے کہ خدا کہتا ہے اے فرشتوں جس گھر میں بیٹی ہیں وہاں زیارت پہ جاؤ، جو گرو کو جائے اس وقت تک نہ آئے جب تک دوسرا گرو نہ پہنچے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں، آپ کہیں گھر کا کہیں نجف کون گیا ہے نجف ضرور پڑھو، وہاں ایک عجیب مثال ہے، یہ جو بورے نا آپ یہ بورے ان کا انتظام ہے، یہ ایک گروپ ہے، وہ جاتا ہے وہ تب تک وہاں ہوتا ہے جب تک دوسرا نہ پڑے۔ یہ ملائکہ کا یہ جب غفیر، یہ اہل بیت کے مزارات میں یا خاندان زہرا کے گھروں میں یہ ان کی عزت ہے۔ تم بھی گھبراؤ نہیں، بیٹی ہے مہمان سمجھ کے پالو، گھبراؤ نہیں، تمہارے یہاں کے فرشتے آئیں گے تب تک نہیں جائیں گے تب جب تک دوسرے نہ آئیں۔ اس کا مطلب یہ بیٹی نے آپ کو عزت دی ہے۔ اور فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹی ہیں اور جس گھر میں بیٹی نہیں ہے وہ سال عبادت کریں اور بیٹی والا 24 گھنٹے عبادت کریں، 360 میں ایک دن نکالیں، اتنا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے میری تھوڑی مجلس کا رخ طے دوں گا، ناراض نہیں ہونا اب کیونکہ میں ممبر پر بیٹھا ہوں
مجھے ان کا کام کرنا ہے، آپ کا نہیں. ٹھیک ہے. اب ہمارا مطلب کیا ہے؟ جب اپنے مطلب کی بات سنتے نا کہتے واہ اب تو پتا ہے. میں ان سے بات کرتا ہوں جو بیٹی نہیں دیتے کسی. ہم پاگل ہیں کہ لڑکیوں کو بھیجیں آئیں پھر رشتے بند ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کوئی جاہل اس قسم کا نتیجہ نکالے. بھائی تو سچ کہہ رہا ہے. پھر نبی سے پوچھو کہ یہ بچی کب تک تیرے پاس ہو؟ جب تک تیرے پاس ہو غلامت ہوگی. اگر وہ وقت گزر گیا حالات کے ساتھ ہیں. من سعادت المرء من سعادت المرء لا تحيد بنته في بيته. نبی فرماتے ہیں کہ باپ کی عزت اس میں ہے کہ بیٹی شوہر کے پاس دوبارہ ہو. کیا مطلب؟ ہمارے معاشرے میں عرب کے معاشرے میں 9 سال ہمارے 12 سال 13 سال کی جوان ہوتی ہے. اس وقت تک تیرے پاس ہو تربیت کرو اخلاق سکھاؤ. آپ کے گھر سے جب اس گھر میں پہنچے تو آپ کے اخلاق کا سفیر بن کے جائے ترجمان. اگر یہ کہیں کہ بیٹی سے تو باپ کیسی باپ کیسا ہوگا. اور گھر کی زینت لڑکی ہے تبھی تو جناب زینب کا نام زینب ہے. بولے زینب کہتے باپ کی عزت. اصل باپ کی عزت نہیں ہے بیٹی نہیں نہ. یہ تو مجھے سنا زینب کا معنی کیا ہے. اس کا مطلب یہ زینب کا نام رکھ کر کائنات کو بتا دیا جس طرح یہ زینتیں بیٹے نہیں. ہو گیا. تو اب کیا نتیجہ نکالا؟ بھائی کون اٹھائے گا؟ نہیں. تیرا حق ہے جب تک جوان نہ ہو تو باپ ہے تربیت کرو. اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ میں خطرناک بات کر رہا ہوں. سارے ناراض ہو جائیں مجھے پتہ نہیں. خدا کا حق سننے کی آپ کو صلاح ہی ہوگی. بھائی ہیں ایک افسر ہے ایک چپراسی. چپراسی کا بیٹا ہے اس کی بیٹی ہے. وہ کہتے بابا تو میرا بھائی اماں بھی ہے دادی دادا بھی بابا بھی اماں بھی دائی بھی سب یار میرا بیٹا جوان ہے اور جو افسر ہے نا کیسے آ تو میرا جیسا ہے. سنیے باتیں کیا نہیں. اور کم از کم وہ تو بولے جن کی شادی نہیں ہو رہی میں آپ کا پتر بتا رہا ہوں سلوار کرے محمد کہتے نہیں کہتے. پوچھتے لڑکی تو لینے آیا ہے بگلا ہے بیلنس ہے گاڑی ہے ہاں ہے. کبھی پوچھا حیا ہے شرم ہے غیرت ہے؟ پوچھا کہاں سے کھائی گے تیرے پاس کہاں سے کھاتی ہے؟ آپ کیا ایک بیٹی ہوئی تو گھبرا گیا. اسے کسی کا بیٹی ہوئی تو اسے کیا کیوں ایسے کیا تو گھبراؤ نہیں. علی الارض ثقلها وعلی الارض ثقلها وعلی اللہ رزقها. بیٹی خدا نے دی زمین کے گوجے رازق کو ہے تو نہیں کھلاتا. اب ہمارا پیار ہے گاڑی ہے فلاں ہے افسر ہے. اگر ماسٹر ہوگا اچھا ماسٹر ہے پھر اگر ایکسائز میں یا انسپیکٹر ہے اچھا. یہ میں اندر سے نہیں بول رہا آپ کی باتیں بول رہا ہوں. اب نبی سے پوچھتے یار بیٹی میرے گھر میں کس کو من ترضى دین فزوجہ جس کے دین سے راضی ہو اس کو بیٹی دو. راضی کے جانے رزق کے جانے. روایتوں میں ہے کہ یہ رزق جو ہے بیٹی کا نصیب ہے. آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں جنہوں نے شادی سے پہلے محتاج تھے شادی کے بعد دروازے کھلے تھے بولے جنہوں کو کھلے ہیں. میں نے ایک شادی کی تھی 20 بجے سے پڑھتا تھا مہینے میں 2 کی 40 پڑھتا ہوں. لیکن کار نمبر ہی وہ سوال کرنا
صلوات پڑھو محمد فرض ہے اس حالات میں غیرت کی بات کر رہا ہوں، اس حالات میں بچیوں کو اکیلا چھوڑنا غیرت کے خلاف ہے۔ حالات بہت سارا جب سے یہ دیکھ آیا نیٹ آپ جانتے ہیں، لہذا غیرت مندوں کو میرا التماس سے بچی دے دو، ایسا کیا ہے شریف ہو، علی والا ہو، نمازی ہو، غیرت مند ہو، حفاظت کرے۔ کیوں کہ بچی کا شوہر جو نا مرد کا غریب ہونا عیب نہیں، مرد کا بے غرض ہونا ہے۔ میرے خیال میں معاف کرنا جو اگر کسی کو میری بات بخاری ہوئی ہو، میری نہیں ہے، میں نے بسوں کا فرمان پڑھ رہا ہوں، اگر مولا کا فرمان بھی سننے کے لائق نہیں ہے تو ایسا فرمان کوئی اور ہے ہی نہیں۔ کم از کم پہلی منزل میں حق کو قبول کرو، پھر مانگو مولا توفیق دو۔ سمجھ گئی بات؟ آگئی بات سمجھ آ گئی؟ اب توفیق دے کہ ان مسائل کو ہم، اور میری دعا ہے وہ بچے وہ والدین جو اس مسئلے میں پریشان ہیں، سیدہ کا صدقہ خدا وند عالم کے مسائل کو حل فرمائے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ بس دو چار جملے تو مخصوص یہ ہے، میں روایت پڑھ رہا تو صادق علیہ السلام قال صادق علیہ السلام سأل ابراہیم ربہ ان یرزقہ ابنۃ تقد وتبکی بعد الموت۔ میرا ابراہیم نے خدا سے دعا مانگی، خدایا اسحاق دیا ہے، اسماعیل دیا ہے، یہ مجھے ایک بیٹی دے، یہ جو میرے جنازے میں چیخ چیخ کے روئے، آوازیں بلند کر کے نوحے نوحے پڑھ کے روئے۔ خداوند عالم نے جناب ابراہیم کو بیٹی عطا کی، باپ کی لاش پہ آئی، چیخ چیخ کے روئی کہ ابراہیم خوش نصیب ہو کہ بیٹی تجھے خدا نے دی ہے۔ اگر فخر ابراہیم کی بیٹی جب باپ کے لاش پہ آئی، کوئی چماغے مار رہا ہے، کوئی تالیاں مار رہا ہے، باپ کے لاش کے نزدیک نہیں آ رہا۔ اگر کرو یہ عام نہیں ہے، دو بیٹی کائنات میں ایسی گزری ہیں، ایک باپ کہتا ہے آج میں ایک شب کا مہمان ہوں، آج سو نہ، اس سے باتیں کرو، میں ایک بہن اس کے بعد کروں باتیں کرنا، سو جانا۔ اور دوسری بیٹی سے بات کہتا ہے بیٹی میں ایک رات کا مہمان ہوں، میرا سینہ خالی ہے، آؤ میرے سینے پہ سو جاؤ۔ اچھا اگر وہ سمجھ گئے، میری بیٹی کا نام زینب کبریٰ ہے، 21 کی شب مولا فرماتے ہیں زینب آج جاگو، علی سے باتیں کرو، اس کے بعد تجھے سونا نصیب ہوگا۔ دوسری بیٹی سکینہ ہے، مولا فرماتے ہیں آؤ سینہ خالی ہے، آؤ سینہ خالی ہے، آخری وقت ہے سو جاؤ، کل پتھروں میں سو گئی، زمین پہ سو گئی، سونا نصیب ہوگا۔ بس خدا آپ کو سلام کہتے یہ بہت بٹیا بیٹی ہے، بڑے لمبے مسائل میں اتنا زیادہ مسائل پڑھنے کا عادی بھی نہیں ہوں، اور جو دو چار جملے غور سے سنیں۔ عزیزدارو کبھی سنو ہے آپ نے کسی ماحول میں 4 سال کی بچی ہو اور ہاتھ پسے گردن بندے ہو، کسی ماحول میں آپ نے سنا ہے نا سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا جب قید ہو کے گئی پر اونٹ پہ اکیلی تھی، پیداوے نہیں تھے، محمد نہیں تھا، باپ کے گود میں نہیں تھی، بھائی کے گود میں نہیں تھی۔ عزیزدارو اونٹ پہ بی بی کو اکیلا سوار کیا۔ اب میں سوال کرتا ہوں تو اس سوال کی روایت بتا دیے، روایت پہلے سوار بٹھایا نا تو سارا نہیں تھا، ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے نا، میرے گر گئی، بی بی گر گئی، پھر بٹھایا پھر بی بی گر گئی، پھر بٹھایا پھر بی بی گر گئی۔ کہتے تھے سجاد بہن کو سنبھالو، پھوپھی کے حوالے کرو، اماں کے حوالے کرو، میں سید و سادات غیر سادات بیٹھے آپس میں نہیں کیا، اونٹ پہ بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی۔ ابو سے پوچھو یہ سفر کیسے کیا، دیکھو میں اشارہ کروں کیا کیا سب اس نے پشت پہ سوار کر ایسے باندھا جیسے سامان باندھا،
ایسے بڑا مسئلہ میرے پاس نہیں ہے جو اس مسائل میں نہیں ہو سکتا، اس کو آنکھیں کسی کام کی نہیں ہے۔ عزیزانو، آپ بانداد سامان باندھا جاتا ہے۔ ایمان سمجھتا ہے 4 سال کی بچی اونٹ پہ باندھی، اور جب اونٹ ڈوبتے تھے نا تو اس پسینہ نہیں خون بہ رہا تھا، زخم آ رہے تھے۔ کہا بابا میں زخمی، اماں میں زخمی، پھر میں زخمی، سجاد میں زخمی۔ بس اگر جملہ بہت سخت ہے اس کو برداشت کیجیے گا، میں اشارے کرتا جو باندھی ہوئی چیز آج اونٹ سے گرتی بہت مشکل گرتی ہے۔ اب بھی باندھ دیا نا، آپ نے سنا کہ بیوی اونٹ سے گر گئی، پڑھو بہت مشکل ہے۔ ہاں گری نہیں گرائی گئی، گری نہیں گرائی گئی۔ جیسے میرے کیس ملون کے ہاتھ میں پہاڑ ہے، ہاں، اور دن رات روتی ہے۔ کربلا کے عاشور سے لے کر اس دن تک کبھی نہیں کہا اماں مجھے بھوک لگی، کبھی نہیں کہا اماں مجھے پیاس لگی ہے، کبھی نہیں کہا اماں مجھے نیند آ رہی ہے۔ ایک جملہ کہا یا عمتا این ابی الحسین، بہت بڑی پھپھی میرا بابا، اماں بابا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ جو عربی جانتے ہیں کوئی وہ، میں عربی کی بات پڑھوں گا، ترجمہ نہیں کروں گا، شاید کسی کو برداشت نہ ہو سکتا کو۔ کہتا ہے یا بنت الخارجی قد اذیتنی بہتان، تو اتدارہ ہوتی ہے نا، دل کو آرام ہے، رات کو آرام ہے۔ اللہ تعالیٰ بیوی نے کہا او بے شرم، بابا بھی میرا مانا ہے، بھائی میرے مانا جائے، فرماتے ہیں میں کھاؤں چادریں میں ہمارے لوگ جائے، اور رو بھی نہ۔ اس خمیس نے کیا کیا، یہ ہاتھ سے پکڑ کر اسے کھینچا جو اونٹ سے بھی ایسے آئی جیسے قرآن اب یہ سفر کر کے آئے، آگے اونٹوں کی رفتار تھی، پہنچے کی رفتار تھی، چوکیدار کی رفتار تھی، پاؤں میں نالے نہیں تھے، جوتے نہیں تھے، جب تو پاؤں طاقت ہی بھاگتی، بابا ماں اکیلی رہ گئی، اماں میں بھائی میں اکیلی رہ گئی۔ عزیزانو دیکھیے میری طرف، جب پاؤں پھٹ گئے چلنے کے لائق نہیں رہی تو بس بیٹھ کے جملہ الوداع یا ابدا، بابا بھی آخری ودا میں جانو بیابان یا ابدا الوداع، پھر میری آخری ملاقات الوداع۔ بس اللہ یہ جملہ تھا، وہ سانپ جس پہ حسین بولا کا سر سوار تھا وہ زمین میں آئی، بہت کوشش کی کہ حسین بلند ہو، مگر مولا بلند نہیں ہوتے۔ سجاد کے پشت پہ تازینا شبر شروع کا، بہن کو اٹھاؤ، سجاد بابا کو اٹھاؤ، کیوں نہیں اٹھتے، ہم ظلم کریں، رو کے کہتے ہیں بابا زخمی ہو گئی، بابا چھتے کیوں نہیں ہے، اس نے رو کے کہتے ہیں میری بیٹی بیابان میں جب تک نہیں آئے گی میں آگے نہیں چلوں گا۔ اچھا داروں میں روایت جملے پڑھ رہا ہوں، جب زادی زہرا نے اونٹ کی پشت پہ ہاتھ ایک مصروف سے جب سنا نا سکینہ اونٹ سے گر گئی، بس سکت الی وجہہا، اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، منہ کے پل زمین منہ کے پل زمین پہ جائے۔ سجاد اس کمینے خوری سے کو میرے بیٹی کے پیچھے نہ جائے، مر نہ جائے، حسین کی امانت ہے، چلو ہم دونوں چلتے ہیں۔ اس بیٹی کے عزاداروں جو زوار ہو کے آئے، یہ پتھری زمین ہے، پتھر پہ پاؤں کے نشان نہیں ہوتے، پاؤں پہ پتھر کے نشان ہوتے۔ اب پوچھے زینب کبریٰ سجاد نے کیسے ڈھونڈا ہوگا، آئے چلے، پاؤں کے نشان تو نہ ملے۔ دیکھیں میری طرف کہیں کہیں پاؤں کے خون کے نشان، دیکھتے دیکھتے آئے، ایک جگہ پہ آئے کہ بی بی ہے کالے برقعے میں چادر میں، اس کے گود میں یہ سکینہ دادی ابھی آئے، اماں ابھی آئے، بابا مارا گیا، بھائی مارا گیا، اکبر مارا گیا، اصغر مارا گیا، چادر لٹ گئی، اماں میں جماعتیں کھاتی رہی۔ بی بی کہا اب نہیں، تم نے مدینہ چھوڑا، میں نے قبر چھوڑا، تم خیمہ میں رو رہے تھے، میں دارو دے رہی تھی، یا حسین اترے گئے یا عباس اترے گئے، تم زندان میں چیخیں بار کرو رہی تھی، میں باہر حسین حسین کر کے رو رہی ہوں، تم اونٹ پہ روتے جا رہی ہو، میں تمہیں سنا کر ساتھ پیدل پہ آتی۔ عزیزدارہ آئی سکینہ، روانہ قافلہ آخری منزل۔ عزیزداروں جب زندان شام میں قافلہ پہنچا، عجیب روایت بتاتی ہے، دن رات روتی،
یا بابا یا بتا یا بتا یا بتا یا بتا، اتنی آواز بلند، یزید کا قبیلہ کے کون ہے اتنا چیخنے والا رونے والا؟ تاکہ بیٹی ہے حسین۔ کیوں روتی ہے بابا؟ پڑھو رو ہے پڑھو۔ یزید نے کہا جاؤ دست حسین کو سر حسین کو دست میں رکھو اور دھام پہ جاؤ۔ ملون کیا تو سر ہے دست میں، سجاد کو دیا کہ اپنی بہن کو دو۔ جب سجاد لے آئے نا تو جملہ تھا، بھائی میں کھانا نہیں مانگ رہا، بھائی میں کھانے کی پیدا یار، میں کھانا نہیں، میرا بابا میرا بابا میرا بابا۔ سجاد نے ایک ساتھ سامنے آیا کہ بی بی نے پردہ ہٹایا تو کیا تھا؟ سر تھا، حسین کا کھانا نہیں تھا۔ بس میں مرثیہ پڑھ رہا ہوں بی بی کا، بی بی نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، کہا بابا من ذا الذی قطع ولیدک، بابا تجھے کس نے زبر دی؟ یا بتا من خلع رأسک، بابا تیرے سر کو کس نے خون سے رنگین کیا؟ یا بتا عید منی فی صدر سنی، اور بابا مجھے بچپن میں کس نے یتیم کیا؟ بابا چادریں اتر گئی، بابا برداشت۔ اب ایک جملہ عجیب ہے، یہ شاعر نے کہا کہ یہ بھی کہا تھا بابا میں کیا بتاؤں، یہ بتا سکتی ہوں کہ جو مارنے والا تھا اس کا ہاتھ بھرا تھا، میرا رخسار چھوٹا تھا، بابا مجھے مار رہا تھا، مجھے یاد کر رہی تھی۔ بس عزادارو یہ مرثیہ پڑھتے پڑھتے کی بہتر مرثیہ پڑھتے پڑھتے بیٹی نے باپ کے لبوں پہ لب رکھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پرواز ہو گئی سجاد سکینہ کو لے کے جب پہنچے، اب عجیب منزل ہے۔ عزادارو سکینہ نے وصیت کی تھی سجاد جب میں مر جاؤں نا تو کفن یزید سے ڈرنا، کفن یزید سے نہیں، میرے قاتل کا کفن مجھے نہیں چاہیے۔ بس عزادارو سجاد اتنے مجبور تھے، بھی بہن کی وصیت تھی، غسل دیا، کسی کنیر نے غسل دیا اور رو کے سجاد یہ نشان کا ہے، یہ قمیص نہیں اتر رہی، رو کے کہتے ہیں یہ وہ تازیاں میں ہے، یہ رخساروں پہ خون کے نشان ہے، یہ جمالوں کے نشان ہے۔ بس عزادارو یہ پہلا جنازہ ہے جو بھائی نے اٹھایا ہے، بھائی نے دفن، کوئی جنازہ اٹھایا ہے، بس لاشا دفن کیا۔ آخری منظر سن لیں، علماء کہتے ہیں کچھ سو سال پہلے شام کے بادشاہ کو خواب میں سیدہ نے حکم دیا، فلاں میرے قبر میں پانی آ گیا ہے، اس کو منتقل کیا جائے۔ لاپرواہی کی، دوسری شفائی، کہا کہ تو مجھے پہچانتا نہیں، میں سکینہ، میں عباس کی بھتیجی ہوں، عباس کے آقا زادی ہوں، تیرا تخت الٹا کر دوں گی، تو مجھے اکیلی نہ سمجھ۔ ادھر گیا سید ابن مرتضیٰ صاحب سیدنا عالم تھے، اس کو بلایا، کہا کہ میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے، جلدی کرو لاش کو نکالو، تبدیل کرو۔ دیکھیے میرے طرف سادات کیا ہے، پردے کا انتظام ہوا، بس آخر جملے میں ہوں، پردے کا انتظام ہوا، جب قبر کو کھودا گیا، نظر آنے آگے کھودا گیا، کھودتے چیخیں بلند ہوئی، چیخیں آواز بلند ہوئے، واہ حسینہ، واہ سکینہ، واہ غربتہ۔ تو بعض سے لوگوں نے کہا سید ابن مرتضیٰ خیر تو ہے، کوئی من تو نہیں کیا؟ اب میں روایت سے رو کے کہتا ہے اس پہ نہیں کوئی نہیں مرا، روئے ہم اس چیز پہ جب لاشا ظاہر ہوا تو رخساروں پہ خون کے نشان، تازیانوں کے نشان تھے، قمیص وہی پرانی تھی، یہ لاشا بغیر کفن کے دفن ہوا، اب تک وہ خون کے نشان باقی ہے۔ بس عزادارو دو معصوم ایسے شہید ہوئے جن کی وصیت تھی کہ ہمارے زیور نہ اتارے جائے۔ ایک موسیٰ کاظم علیہ السلام فرمایا کہ میرے یہ ہتھیار نہ اتارنا، میں قیامت کا دن ہوگا، سکینہ نے یہ کہا تھا میرے یہ نہ اتارنا، قیامت کا دن ہوگا، اے میرے نانا رسول جس امت کو محبت کا تمہیں دعوت دی تھی، یہ رخسار
کہ یہ رخسار یہ ہم قیدی ہو گیا ہے، تجھے بتا رہے تیری امت نے کیا کیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وطاعة المعصية